الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. معزز و مکرم سامعین کرام، برادران اسلام، ہمارے دین کے اندر کسی زمانے کی فضیلت یا کسی مکان کا شرف شارع الحکیم اللہ جل جلالہ کی طرف سے قرار پاتا ہے. اللہ کی ذات وہی ہے جو اپنی حکمت سے مکانوں اور زمانوں کو فضیلت عطا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے اس فیصلے کو بیان فرماتے ہیں. لہذا کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی مقام و مکان بغیر اللہ تعالی کی افضل قرار دینے اور بغیر اللہ کے رسول کے بیان کے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے قیاس سے، اپنے گمان سے، اپنے الہام سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا ضابطہ ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان عالم ہو یا غیر عالم، خواص میں سے ہو یا عوام میں سے، اسے یاد رہنا چاہیے. تو ہمیشہ ہم جب دنوں کی فضیلت تلاش کریں گے تو جناب رسول اللہ کے فرمان اور بیان سے اسے تلاش کریں گے، کیونکہ شریعت شارع الحکیم اللہ جل جلالہ نے وضع فرمائی، شرع لکم من الدین. تو یہ اللہ کا کام ہے شریعت کو وضع فرمانا، اور اسے بیان کرنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے. اور ہمارے لیے انتہائی آسانی ہے کہ ہم کلام اللہ سے وہ وحی متواتر جلی ظاہر اس میں پایا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پہ غیر قرآن کی شکل میں بیان قرآن کے طور پہ نازل فرماتے ہیں. یہ ایسا ضابطہ ہے کہ پھر کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی افراط میں مبتلا شخص یا تفریط میں مبتلا شخص کے بیان سے متاثر ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس شعبان کی عمومی فضیلت کو کچھ ذکر کریں گے، اور وہ بھی اللہ کے نبی جو بیان کرنے والے ہیں اللہ کے حکم کو ان کے کلام کی روشنی میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی ماہ مبارک کے اندر جو نصف میں، یعنی اس کے آدھا گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کریں گے، جسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ لیلہ براءت یا شب برات کہا جاتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر بھی لوگوں میں افراط بھی پایا جاتا ہے اور تفریط بھی. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی حدیث بھی صحیح نہیں. تو یقیناً ایسا کہنا درست نہیں. اور بعض لوگ اس کے اندر بہت مبالغہ کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. تو افراط اور تفریط کے مابین راہ اعتدال اور وسط، درمیانی راہ کو ہم ذکر کریں گے. ماہ شعبان کے بارے میں پچھلی مجلس میں بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس میں بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مسلسل مہینوں کے روزے نہیں رکھتے تھے،
سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اور اس کی وجہ بھی آپ نے خود ذکر فرما دی، فرمایا کہ اس مہینے کو لوگ غفلت سے گزارتے ہیں، ایک یہ بات فرمائی۔ پھر اپنے کثرت سے روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث کی الفاظ یہ ہیں لِأَنَّهُ يُنسَخُ فِيهِ أَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ فِي الْأَمْوَاتِ، کہ زندوں کی روحیں مردوں میں لکھی جاتی ہیں، نسخ ہوتی ہیں۔ حتیٰ ان الرجل یتزوج، حتیٰ کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اور اس کا نام اٹھایا جا چکا ہے زندوں سے اور مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحُجُّ، حج کرتا ہے آدمی، وَقَدْ رُفِعَ اسْمُهُ فِي مَنْ يَمُوتُ، اور اللہ کی طرف سے اس کا نام مرنے والوں میں اٹھایا جا چکا ہے۔ تو عمومی طور پہ اعمال کا اٹھایا جانا اور پھر ارواح کا اٹھایا جانا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اٹھایا جائے، تو میں روزے دار ہوں۔ اور یہاں سے یہ بھی نکلا کہ اگر نام بھی اٹھایا جائے تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ عمومی اس مہینے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لہذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس مہینے میں جو غفلت ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ یہ استعداد کا مہینہ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ اس رحمت کے پیش ٹھنڈی ہوا ہے جو باران رحمت رمضان میں ہونا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رجب میں ہی متوجہ ہو جاتے تھے رمضان کے لیے، اور یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہیے، منظم کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہوش و حواس میں رہ کے ترتیب دینا چاہیے، غفلت میں نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس مہینے میں لیلۃ النصف جو ہوتی ہے، نصف کا معنی یہ کہ مہینے کا نصف، اور یہ رات 14ویں تاریخ کے بعد کی رات ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، ہم احادیث میں سے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے جو صحیح اس رات کے بارے میں وارد ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ اس رات کو بھی ہمت کر کے احیا کریں اس کا۔ یہ نہیں کہ آپ جماعتیں بنا کے اور جتھے بنا کے مجموعی طور پہ کوئی بات کریں، ایسی کوئی بات ہماری شریعت میں نہیں۔ اب آپ جو بھی وارد ہے وہ انفرادی طور پہ ہے۔ اب پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او مشاہن۔ آپ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کے نصف والی رات ہوتی ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، تو کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب کیا تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جو خواہ مخواہ اس امر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس رات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کچھ نہ کریں، کرنے والوں کو کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ تو فرمایا اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی سوا دو لوگوں کے، مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور مشاحن جو اللہ کے بندوں کے ساتھ عدا رکھتا ہے، اس کے دل میں حقد ہے، حسد ہے دوسرے بندوں کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایسی بیماری ہے جو ڈائریکٹ بندے کے اندر سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو اپنے فضل سے علم، مال، منصب، حیثیت عطا فرما رکھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ تو گویا آپ اللہ کی دین پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کو اتنی ناپسند بات ہے کہ ایسے شخص کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی جس رات اللہ مغفرت کرنے کے لیے خصوصی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث۔ اللہ، ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی آدھی رات، آدھی نصف رات یعنی مہینے کا نصف، تو اللہ تعالی اپنے بندوں پہ جھانکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اطلع اللہ علی خلق۔ اب کیا ہوتا ہے پھر؟ فیغفر للمؤمنین، تو مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کافرین کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ جیسے مشہور ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ہاں ڈھیل تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اندھیر نگری نہیں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جانتے ہی نہیں کہ کون مجرم ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ مہلت دیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ استاد ہیں حدیث کے، ان کا نام تھا، بڑے مشہور محدث ہیں، عبداللہ الغماری۔ حدیث کی ہم نے ان سے اجازت رکھی ہے، تو وہ اپنی رسالے حسن البیان میں ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے، وہ اپنی طرف سے نہیں، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اب پہلے ہم نے ابو ہریرہ کی روایت پہ پیش کی، پھر حضرت ابو ثعلبہ کی روایت، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا، الى سماء الدنیا، قبل لیلۃ النصف من شعبان، وہی شعبان کے مہینے کی نصف جو ہے اس رات، اللہ فیغفر لکل شیء الا لرجل مشرک او رجل فی قلبہ شحناء، اس شخص کی
مغفرت نہیں فرماتے جس کے دل میں، جس کے عمل میں، اعمال میں شرک ہے، اور دوسرا وہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے عداوت ہے، عدا ہے، بغض ہے، حقد ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت محدث عبداللہ الغماری، اسنادہ لا باس بہ۔ کما قال الحافظ المنذری انتہا۔ اس روایت کو بزار اور بیہقی نے روایت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس حدیث پہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی شواہد ہیں، ابو بکر کے بھی، صدیق رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری۔ اب بعض روایات میں مشرک اور مشاہن کا لفظ ہے، یعنی شرک کرنے والا اور مسلمانوں سے دشمنی بغض رکھنے والا، اور بعد میں ہے مشرک اور رشتوں کو توڑنے والا، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 4 لوگ ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ پہلا مشرک، دوسرا رشتے کو توڑنے والا، اور تیسرا اپنے والدین کا نافرمان، اللہ اکبر، اور چوتھا اہل ایمان سے بغض اور حسد رکھنے والا۔ تو اب اس روایت میں 4 لوگوں کا ذکر ہے، تو ہمیں اے احباب کرام شرک سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں، قطع رحمی، جو رشتہ دار ہمارے ارحام میں ہیں، رشتہ ہے نسبی ہمارا ان سے، وہ ہم پہ احسان کریں یا زیادتی کریں، ہمیں ان پہ احسان ہی کرنا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ جیسے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں تو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں پہ احسان کرتا ہوں مگر وہ مجھ پہ احسان نہیں کرتے، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے احسان کے بدلے میں احسان کریں گے تو پھر آپ محسن نہیں، اللہ کے لیے کرنے والے نہیں، گویا کہ آپ اس احسان کی توقع ان سے رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے، بیوی بچوں سے نیکی کرے، مگر اجر کی امید اور ثواب کی اللہ سے رکھے۔ تو اب یہ وہ احادیث ہیں جن کے بارے میں اکثر اہل علم نے ان کو نقل کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی بھی حدیث 15ویں رات کی فضیلت میں یا ان میں خصوصی اس کے ہونے میں، تو بعض زمانے اللہ کے خاص زمانے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ جل شانہ ہی خاص فرماتے ہیں، تو یہ اس کے خاص زمانوں میں عمومی طور پہ شعبان کا پورا مہینہ ہے، اور پھر اس کی یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ مجلس میں مزید ذکر کریں۔